روٹھے روٹھے سیاح بھی ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں، چودھری نثار علی خان صاحب، اور قائد انقلاب کے ہیں ٹراٹسکی جاوید ہاشمی صاحب، تو دونوں ناراض ہو جاتے ہیں، دونوں کو مناتے ہیں، اور بیچ مشکل کی گھڑی میں اب ایک طرف انقلاب لانا ہے، دوسری طرف جاوید ہاشمی کو منانے کے لیے، لیکن بہرحال یہ پیار محبتیں بھی چلتی رہتی ہیں، انقلاب تو آتے رہیں گے، ساتھیوں کو بنانا تو چاہیے، ساتھیوں کو بنانا چاہیے، خاص طور پر جب انقلاب لانا ہو تو آپ کو تو بہت سارے اور انقلابی ساتھی، اور انقلابی جاوید ساتھی ہاشمی بھی ہوں، جیسے۔ جاوید ہاشمی ایک بہادر آدمی۔ مسئلہ صرف اتنا ہے، میں نے کل آپ سے یہ عرض کی تھی، بہت ڈرتے ڈرتے، اور آپ روایتاً چونکہ آپ نے میری ہر بات کو سنجیدگی سے نہیں لینا ہوتا، میں نے آپ کو یہ کہا تھا مشتاق منہاس، مجھے وزیر اعظم صاحب کی تقریر سے اگر افسوس ہو رہا ہے تو صرف ایک ہو رہا ہے کہ بالآخر معاملہ سیاستدان باہمی گفت و شنید کے ذریعے، کیونکہ سیاست کا پہلا کام یہ ہے کہ ایک درمیانی راستہ ڈھونڈنا، اور یہ دوسروں پہ انہوں نے بکواس کر دیا۔ اب اس حوالے سے ایک صاحب آج لاہور ہائی کورٹ چلے گئے تھے، لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس آتے رہے، یہ وہ بھی ظاہر ہے کورٹ ہے۔ اب انہوں نے جو ایک مختصر آرڈر دیا اس میں یہ تھا کہ جی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک آر ریسٹرینڈ، مین وائل دری اسنا ان کو روکا جا رہا ہے فرام لانچنگ آزادی مارچ، انقلاب مارچ اور ہولڈنگ دھرنا ان اسلام آباد ان اینی انکانسٹیٹیوشنل وے۔ اچھا، اب جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تو امیڈیٹلی ٹک کر یہ چلے، یا وہ لوگ جنہیں آئین اور قانون کی کوئی خاص سمجھ نہیں ہوئے، انہوں نے لفظ ریسٹرین تو انہوں نے کہا جی روک دیا۔ جب انہوں نے کہا روک دیا تو ساتھ ہی انٹرنیٹ پہ جو مجاہدین انقلاب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا دیکھا جی کورٹس یہ وہ، میں تو خیر وہ عدالت کو گالیاں، بالکل صحیح میں بات تو ہے۔ وہ دہرا نہیں سکتا میرے پیارے بھائی، میرے میں تو ہمت نہیں ہے، کیونکہ میں جب آپ کے ساتھ اس پروگرام میں بیٹھتا ہوں میرے بھائی یہاں پہ، تو ہم ایک قاعدے اور قانون کے تحت، ایک پیمرا ہے، ایک لا ہے، ہمیں اس کے اندر رہ کے بات کرنی اور توہین عدالت لگتی۔ اب بحث یہ چل پڑی، وہ یہ ہو گیا، تو اس وقت میرے ذہن میں صرف ایک خیال آیا کہ یار یہی ہماری متوسط طبقہ، یہی ہمارا نام نہاد پڑھا لکھا طبقہ جو انٹرنیٹ پہ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشحالی دے رکھی ہے، ہر طرح کی جدید سہولت ان کے پاس ہے، بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، جب یہ عدالتیں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائیں تو بہت اچھی عدالتیں ہوتی ہیں، جب یہی عدالتیں جو ہے یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیجیں تو بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب ان عدالتوں سے یہ فیصلہ آ جائے مبہم قسم کا کہ بھئی آئین، تو وہ بری ہو جاتی ہیں ایک دم سے۔ تو اگر بات ایسی ہی ہے تو انقلاب لانا ہے، تو میں کل بھی میرے بھائی عرض کر رہا تھا کہ اتنا ہی مسئلہ ہے تو انقلاب فرانس سے لے کر آخری جو انقلاب امام خمینی والا ایران میں ہوا تھا، انہوں نے تو اپنے عدالتی نظام کو بھی کہا تھا بائے بائے سی یو ٹاٹا۔ تو ویسے بھی بجائے اسلام آباد آنے کے زمان پاک سے لاہور ہائی کورٹ کا فاصلہ کتنا ہے بھائی؟ بہرحال اگر وہ انقلاب نہیں لانا تو یہاں پر میں، چونکہ آپ آئین اور قانون کے ماہر بھی ہیں، کل سے آپ مشتاق اینکر بھی ہو چکے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ آئینی لانگ مارچ میں اور غیر آئینی لانگ مارچ اور دھرنے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں۔ سمجھ تو سچی بات ہے، نہیں سمجھائیے، آپ مشتاق اینکر، نہیں مجھے دیکھیں، جو عقل کل ہوتا ہے، عقل کل ہوتا ہے جو اینکر عقل کل، اچھا عقل کل اینکر ہوتا ہے۔ عقل کل اینکر کی بات اگر آپ سنیں جس میں مشتاق مناز کو مائنس کر دیں، اب میں کل آپ تم نے خود کہا تم مشتاق اینکر ہو۔ نہیں، میں ابھی اینکر کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں، بسم مشتاق اللہ، مناز، بسم ٹھیک ہے؟ اللہ، تو میں آپ ہوا کن گوش، جس عقل کل جس کو سب پتہ ہے، ہاں، اب اس اینکر کے مطابق یعنی کہ میں مائنس، یہ جو لانگ مارچ ہے نصرت صاحب، یہ اس کے دانت نکال دیے گئے ہیں بالکل سادہ سے الفاظ میں۔ کیسے؟ یہ لانگ مارچ ہوگا، لیکن یہ لانگ مارچ اسی طرح کا ہوگا جس طرح کے جلسے جلوس اس سے پہلے پی ٹی آئی یا اپنا قادری صاحب پہلے بھی اسلام آباد میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ قادری صاحب تو ایک مرتبہ آئے، لیکن عمران خان صاحب یہ پہلے بھی اسی سال
جلسہ اس آپ یہ دانت نکالنے والی بات کریں، لاہور سے کال ہے، شاید مشتاق اینکر سے بھی، وہ بھی کچھ جاننا چاہیں میری طرح۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا جوید صاحب یہ کہنا ہے، ہیلو جی جی فرمائیے، کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی جی مجھے یہ کہنا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب یہاں پہ بولتے رہتے ہیں میڈیا پہ آ کے کہ گلو بٹ نون لیگ، گلو بٹ نون لیگ، تو میرا یہ کہنا ہے کہ اب جتنے نون لیگ کے ووٹرز ہیں کیا وہ سارے گلو بٹ ہیں؟ اچھا چلے خیر، یہ ابھی اچھا میں یہ سمجھا نہیں بہن، چلیں یہ آپ کا سوال اپنی جگہ ویلڈ ہے، لیکن اس وقت میں مشتاق صاحب سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آئینی لانگ مارچ میں، آئینی دھرنے میں اور غیر آئینی لانگ مارچ میں، غیر آئینی دھرنے میں صرف آئینی دھرنا اور آئینی لانگ مارچ وہ قرار دیا گیا ہے بقول عدالت کے اور تشریح اس اینکر کے کہ جس میں آپ کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر سکتے جو کہ آئین میں دستیاب نہیں ہے، نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ جو کہ آئین میں درج نہیں ہے۔ آئینی لانگ مارچ اور آئینی دھرنا اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ بالکل عدم تشدد آ کے بیٹھ جائیں اور یہ کہیں کہ جی فلاں فلاں چیزیں اس آرٹیکل کے تحت جو ہے وہ انشور نہیں کی گئی ہیں، تو لہذا ہم جب تک کہ جو آئین کے اندر لکھا ہوا چونکہ ہمیں ملا نہیں ہے تو لہذا ہم اس کو یہاں تک جو کر کے احتجاج کر رہے ہیں۔ تو یہ لانگ مارچ جس طریقے سے پینٹ کیا جا رہا تھا قادری صاحب کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ یہاں پر آئیں گے، یہاں پر اس وقت تک بیٹھے رہیں گے، اس وقت تک شاید کوئی اور بھی درمیان میں کود پڑے۔ عمران خان صاحب نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ فرمایا ہے خان سے جا کے کہ کل 10 بجے نہیں بتانے کے لیے جو انہوں نے کہا ہے، اور بات کر رہا ہوں نا۔ آپ نے یا اگر دیکھیں نا دعوت خطاب مجھے دی، مجھ سے آپ سے سوال کی تو اجازت میں چاہوں گا نا۔ سوال کی اجازت پہلے میں اپنا مطلب میری بات آپ سن لیں گے۔ میں نے سن لی، آپ نے مجھے 2 باتیں کہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ دانت نکال دیے گئے ہیں، دوسرا یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جلسہ جلوس کر لیں، لیکن آپ اس لیکن جلسہ جلوس اور دھرنے کے بعد آپ یہ کہیں کہ آئین کی فلاں شق پر عمل نہیں ہو رہا اور کر آئین اور قانون، آئین اور قانون۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر دفعہ 144 کا نفاذ لاہور میں بھی جزوی طور پہ ہے، کسی بھی جگہ پہ۔ ایک منٹ لاہور سے ایک اور سوال تاکہ آپ جو ہے نا یہ میٹھی کھانے والا نہیں ہوتا، ایک گڈویا جس کو کہتے ہیں گڈویا۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ سر مجھے ایک بات کہنی تھی، لاہور اور پنجاب اور پاکستان کو بڑا بدنام کیا جا رہا ہے۔ ہاں اچھا وہ کیسے جی؟ سر کیا کراچی نے ایک دن میں 100 بندہ نہیں مارا؟ اچھا تو ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں اگر لاہور میں 10-15 مر جائے تو پھر بھی کراچی سے کم ہوں گے؟ لاہور کراچی کا مقابلہ بندے مارنے کے حوالے سے ہوگا؟ کیا بات کر رہے ہیں یار، خدا کے لیے ایسے نہ کریں، حالات خراب ہوئے کسی کی وجہ سے ہوئے۔ ارے بھائی اچھا جس وجہ سے بھی ہوئے، لیکن بہرحال جو ہے نا، لیکن کسی بھی شہر میں یہ مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہاں مرتے رہتے ہیں اور یہاں مر گئے تو کیا ہو گیا، یہ تو بڑا سفاکانہ بات ہے۔ خیر فرمائیے، ناظرین حاضر ہوتے ہیں یار کیا ہو گیا، ساتھ ہی بریک آپ نے لے لی۔ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ نصرت صاحب کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ پچھلے 1-1.5 ماہ سے مسلسل اپنے کارکنوں کو یہ کہہ رہے ہیں، چاہے آپ قادری صاحب ہیں یا چاہے آپ عمران صاحب ہیں، کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، وہاں پر شریف حکومت کے خاتمے تک ہم بیٹھے رہیں گے، وزیر اعظم استعفیٰ دے اور چلا جائے۔ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور ابھی بھی جب ان کے گھر کے باہر زمان پارک کو جو آپ کو کہا نا کہ عمران خان صاحب کے منتظر ہونے کا، آنے کا، وہ خطاب کرنے کا کوئی پروگرام بن رہا ہے، اس سے پہلے لوگوں کا وہ جو مجمع کو انگیج کرنے کے لیے تقاریر ہو رہی ہیں، تو اس میں بھی یہی کہا جائے کہ ہم جا رہے ہیں تو کل آزادی شروع ہوگی اور مسلم لیگ نون فارغ ہو جائے گی، شریف خاندان کی حکومت ختم ہوگی۔ حالانکہ اب ان کو بھی یہ پتہ چل گیا ہے کہ عدالت نے اندر نہیں، ان کو پتہ لگ گیا ہے۔ پتہ دیکھیں نصرت صاحب، ان کو اب دیکھیں، آپ یہ بتائیں اگر آپ اس میں سے اب یہ چام آپ ختم کر دیں
کہ نہیں جی لوگ وہاں سے اس گرمی حبس کے موسم میں کیوں اٹھ کے آئیں، کارکنان کیوں آئیں؟ اس لیے کہ ان کو ایک سپیس نظر آ رہی ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے تو شاید کوئی انٹرونشن ہو جائے، کسی طریقے سے نواز شریف استعفیٰ دے کے گھبرا کے چلا جائے تو ہم پیچھے سے ہم کوئی نیا الیکشن مانگ لیں، اس الیکشن میں ہم اقتدار میں آ جائیں، یہ مطمع نظر ہے۔ قادری صاحب کی بات دوسری چھوڑیں، قادری صاحب کے ساتھ علیحدہ طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے، عمران خان کے ساتھ علیحدہ طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے، لیکن اب ان کو بھی، ان کی قیادت کو بھی یہ پتہ لگ گیا کہ یہ جائیں گے، اب ڈی سی اسلام آباد سے بات کریں گے، 144 میں ریلیکسیشن مانگیں گے، یہاں پہ ایک جگہ پہ جہاں پر وہ ٹوائلٹس وغیرہ ٹیمپریری بنا رہے ہیں وہاں پر اس کے ارد گرد کہیں میدان میں بیٹھیں گے، کوئی جلسہ جلوس کریں گے، اپنے مطالبات کر کے اس کے بعد یہ کہیں کہ دیکھیں یہ عدالت کی طرف سے فلاں یہ وہ ڈیمانڈ کر کے اس کے بعد 1-2 دن ہلا گلا ہوگا، 4 دن ہو جائے گا، 6 دن سر آپ سے اس کے بعد آپ چپ کر کے چلے جائیں گے۔ باقی جو ہے نا اب یہ بات کلیئر ہوگی اس ملک میں، نہیں میری بات سنیں، اگرچہ یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے مارچز کے اندر یہ جا کے کوئی لوگ جو گئے بھی ہیں انہوں نے بھی زیادتی کی ہے کہ عدالتوں کو گھسیٹا ہے کہ عدالتیں فیصلہ کریں گے کوئی مار، دیکھیں ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ جائے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ جو آپ پورٹرے کر رہے تھے کچھ دنوں سے کہ جناب آپ کی کوئی بات ہو گئی ہے آپ جائیں گے اور عمران خان کے نام سے وہی پرانا اسکرپٹ جو اس ملک میں یا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اسلام آباد میں پورے ملک میں لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ ٹیکنوکریٹس، بنگلہ دیش گورنمنٹ کا ماڈل، وہ ساری چیزیں وہ ان کے منہ سے نکل گیا، جس کی وجہ سے ہاشمی صاحب جو ہے نا وہ ملتان چلے گئے۔ آج یعنی پارٹی کے اندر سے بھی یہ بات ہو گئی ہے اور پارٹی کے مطالعے سے بھی ہو گئی ہے، آپ لوگ آئیں گے حکومت کو کوئی آپ اس طریقے سے نہ پہلے بھی یہ کہ آپ پہلے بھی اس طریقے سے حکومت نارمل طریقے سے آپ نہیں لے جا سکتے تھے، آپ نہ نواز شریف کو استعفے پہ مجبور کر سکتے ہیں، نہ چھوٹا یہ ڈی سی نہیں جاتا اس طریقے سے تو یہ نواز شریف کو بھیجنے چلے تھے۔ اب مشتاق اینکر پرسن صاحب نصرت جاوید صاحب نے اچانک فیصلہ نصرت صاحب بھی اب اینکر ہو جائیں نا، نصرت جاوید نے اب اچانک فیصلہ کیا ہے کہ میں دانشور ہو گیا ہوں، میں سیاسی تجزیہ کار ہو گیا ہوں اور میں غیر جانبدارانہ صحافت کرنے لگا ہوں۔ سر انگریزی زبان کا ایک لفظ ہوتا ہے فیت کمپلے، تو بہترین آپ اینکر ہو جائیں گے فیت کمپلے کہ ایک چیز جو ہو جائے۔ حضور بات یہ ہے حکومت کو واضح ہدایات دے دی گئی کہ کنٹینر ہٹا دو، انہوں نے نہیں ہٹا۔ آئینی اور قانونی بات یہ ہے کہ جیسے وزیر داخلہ کہہ رہے تھے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی جب میں پروگرام کر رہا تھا میرے انتہائی مہربان دوست میرے سینئر شفیق اوان صاحب نے لاہور سے مجھے میسج کر کے بتایا، میں کسی کارکن نے نہیں بتایا، ایک بڑے کریڈیبل جرنلسٹ نے کہ آپ یعنی ابھی تک ایک بھی کنٹینر ہٹایا نہیں گیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا شاید شاہ محمود قریشی صاحب اس کے بعد عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے۔ نہیں ابھی تو وہی تمہیں بتایا نا، پہلے وہ گرمایا جائے گا۔ اچھا یعنی غزنوی صاحب آئے۔ سر بات یہ ہے کہ یہ ایک مومنٹم، تم نے بھی جلسے جلوس کور کیے ہیں، ہم نے بھی کیے ہیں، فیٹ کمپلی ہے کہ کنٹینر ہٹا دو، یہ تمام ڈی سیز کو اطلاع دیں، یعنی کہ آئی جی پنجاب کو بتائیں گے کہ ہم اتنے بجے جائیں گے، بالکل جائیں گے، لیکن چلو اچھی بات ہے کہ اس وقت آپ کو پتا ہماری نارمل بریک کا وقت ہوا ہے، اگر بریک کے دوران عمران خان صاحب آگے ان کی بات سنیں گے اور اس کے بعد اگر کچھ وقت مل پڑا میں ملا ضرور تو ہم اس کا تجزیہ کریں گے۔ فی الحال جی ضرور، بالکل ایک لمحہ بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ اچھا نصرت صاحب، دونوں اس وقت فریق جو ہیں انتہاؤں پہ ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو 2 فیصلے کیے ہیں آج عدالت نے کہ کنٹینر ہٹاؤ اور ان کو جانے دو، اور لیکن یہ غیر آئینی مارچ نہیں کر سکتے، آئین کے دائرے کے اندر جو بھی کر سکتے وہ ضرور کریں۔ ان کو یہ کہا گیا کہ آپ غیر آئینی کام نہ کریں لیکن آپ جو ہے نا کنٹینر آپ کے راستے سے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹینر ہٹا نہیں رہی اور ان کو کہہ دیے کہ آپ غیر آئینی مارچ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کنٹینر ہٹا دو لیکن ہم آئینی مارچ کریں گے، ہم جا رہے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آئینی اور غیر آئینی مارچ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں بات، جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اس وقت تک کبھی عمران بھائی کی تقریر تو نہیں آئی تھی نا، اب تو خود سن لی۔ ایک بہادر آدمی جو ہیں جو کہتے ہیں میں نے ساری زندگی سیاست کی نظر کر دی، ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا، ناک یوں نہیں پکڑا یوں پکڑا۔ کیا کہا ہے عمران خان صاحب نے، پہلے وہ سنیں، یہ ذرا جلدی سے سنوائیے۔ نہیں، غیر سیاسی حکومت بنے، یعنی وہ حکومت بنے جو غیر جانبدار ہو، اور انشاءاللہ وہ بنے گی۔
سزائیں دی جائیں گی جن لوگوں نے اس ملک پر عوام کا مینڈیٹ چوری کیا. جی جناب جی اب یہ ٹیکنوکریٹک نہیں، غیر جانبدار پتہ نہیں. غیر جانبدار اور غیر سیاسی اس ملک میں غیر سیاسی قوت کون سی ہے؟ صرف ایک، وہ فوج ہے. جی، اور پھر وہ انتخابات نہیں کروائے گی. یہ مڈ ٹرم الیکشن لینے جا رہے تھے، سزائیں دے گی. وہ پہلے احتساب کرے گی. سزائیں دے گی. سزائے کا مطلب بھائی احتساب الیکشن کا ذکر نہیں کیا. ہم اسلام آباد جائیں گے، اسلام آباد جا کے میاں شریف جائے گا نواز شریف، اس کے جانے کے بعد انتخابات نہیں ہوں گے. ایک غیر جانبدار غیر سیاسی حکومت آئے گی، وہ احتساب کرے گی، اور سپریم کورٹ کا کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ عدالت کا بہت احترام سلام پیش کرتے ہیں، انہوں نے کنٹینر کا فیصلہ کیا. لیکن یہ عدالت جس نے گلو بٹ کو ضمانت پہ رہا چھوڑ کر دیا، تو عدالت کا احترام یہ تو ہوا لاہور کے ہائی کورٹ کا. اس کے بعد سپریم کورٹ کا احترام یہ فرمایا کہ حمود الرحمان کمیشن سے لے کر ابھی تک جو کمیشن بنے، بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب یہ بھی تو بتائیے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ شائع کون نہیں ہونے دے رہا تھا؟ عمران خان صاحب خدا کے لیے یہ بھی تو بتائیے کہ 2 مئی والا کون روک رہا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ بات انہوں نے کھل کے کر دی ہے، مقصد صرف ایک تھا. میں تمہیں جو فیٹ اکمپلی کی، مسئلہ یہ ہو رہا ہے میرے پیارے بھائی کہ سن 2014 میں سیدھا سادہ میرے عزیز ہم وطنوں کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ویژولی انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ دکھانا ضروری ہے کہ یہ بندہ ایک جعلی مینڈیٹ سے ذریعے آیا تھا، اور یہ خلق خدا لاہور سے چلی، جو اس کا اپنا گھر ہے، جہاں اس کا اپنا بھائی 6 سال سے چیف منسٹر ہے، اور یہ خلق خدا کا ہجوم اسلام آباد آ گیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کرپشن سے نجات دلاؤ، اس شخص کا مینڈیٹ جھوٹا ہے، جعلی ہے، یہ چرایا گیا ہے. جب آ کے لوگ یہاں بیٹھ جائیں گے تو پھر غیر سیاسی قوت بیچاری، بہرحال ملک بچانا ہے، ملک کو قائم رکھنا ہے. تو کیا خیال ہے جو بات آپ کو کو سمجھ آئی ہے تو وہ ایک بہادر آدمی ہاشمی کو نہیں آئی ہے سمجھ؟ ساری سمجھ آئی ہے، لیکن اٹھے ہو تم ہر ایک کو نخرے. اصل میں لڑائی تھی شاہ محمود قریشی والی، وہ جہاز گیا ذرا فن خانی ہو گئی. عمران چلو 10ویں تقریر کر، اس نے کر بھی تھی، اس نے کہا ٹیکنوکریٹ نہیں، میں غیر جانبدار غیر سیاسی لاؤں گا، میری انا کی تسکین ہو گئی. ہم بھی مخدوم ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، ٹھیک ہے یہ شاہ محمود قریشی ہیں تو وہ ٹھیک ہے. مقصد ایک ہے، باقی ڈرامے ہیں. میں سینے پہ گولی کھاؤں گا، وہ سینے پہ تیرا لیڈر کرنا پہ غیر جانبدار آوے، یعنی کہ نواز شریف جائے ہم واپس آئیں گے. جنونیوں، میرے نظریاتی کارکنوں، ویژولی جب نظر آ جائے گا کہ لاہور سے قافلے چلے اور لاہور سے راولپنڈی ان تمام علاقوں میں چلے، نہیں نصرت صاحب جہاں یہ پہ بتائیں تو شہباز پھر شریف صاحب کی گڈ گورننس 6 سال سے جلوے دکھا اگر رہی یہ ہے. فوج کی جو ہے نا اس انتظار میں ہے، گھسیٹنا ہے نہیں نا، گھسیٹنا نہیں، دیکھیں وہ بھی گھسیٹنا ایسی ہے بات بھائی. نہیں ہے، وہ بھی ایک آپریشن کر رہے ہیں، وہ گھسیٹے ہوئے ساری چیزیں آج بھی یعنی اطلاعات ہیں. ابھی کسی نے اس طریقے سے کنفرم نہیں کیا کہ بھائی شہباز کی اور نواز کی. نہیں جوائے صاحب نے تو ایک حوالے سے کنفرم کر دیا کہ یہ کوئی بڑی خبر نہیں ہے، ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے. تو انڈائریکٹلی کہا کہ ظاہر ہے انہوں نے بھی جا کے بات کی ہوگی اور وہاں سے بھی کوئی بات آئی ہوگی، لیکن عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی اور پتہ نہیں یہ اس سارے مارچ میں یہ چیز ایک چیز پیچھے بیک گراؤنڈ میں چلی، وہ قادری صاحب کا کوئی حال بتا ہی ان نہیں کا رہا. ٹکر چل رہا تھا کہ وہ ان کا بھی انقلاب مارچ آئے گا. پتہ نہیں کہ وہ ان سے الگ وہ ضلعی انتظامیہ بات کرے گی یا کل وہ اپنا قافلہ لے کر زبان پارک آ جائیں گے اور آگے آگے عمران بھائی ہوں گے پیچھے. وہ نصرت صاحب ایک بات پھر یاد رکھیں اس ملک میں کہ نہ عمران خان کے، یہ میں آج کہہ رہا ہوں، یہ شاید کل یا پرسوں جو ہے نا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کہہ رہا ہوں کہ یہ چاہے جتنا بڑا مارک لے کے آ جائیں، چاہے یہ جتنے بڑے اور بھی اس میں 4-5 سیاسی قوتیں جو ابھی نہیں بھی ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، نواز شریف جانے کا نہیں اور فوج آنے کی نہیں. یہ بیٹھ کے یہاں وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا وہ غیر جانبدار کو لے آئیں گے. تو غیر جانبدار کون سا جو ہے نا ایک بڑی مشکل سے تلاش کیا تھا، فخر الدین جی ابراہیم،
اس کو اس سے الیکشن کروا کے جو اس کی عزت کی نو یعنی ہم نے لسٹ لندن میں بنا لی تھی. عمران خان نے دیکھو، فخر الدین جی ابراہیم کا نام لندن سنے نا، فخر الدین جی ابراہیم کا نام عمران خان نے نامینیٹ کیا تھا، یہ ان کے ماضی کی بات ہے. سنے تو صحیح نا. کل کی بات. اب فوج کے علاوہ مجھے یہ بتائیں، عمران خان کسی بندے پہ متفق ہوتے ہیں، چلیں وہ شاید کسی کوئی بندہ اس ملک میں ہوگا جس کے اوپر جس کو کہتے ہیں جی غیر جنرل. اول تو یہ نوبت نہیں آئے گی، یہ ہنسی مذاق میں 3-4 دن کے بعد آپ دیکھنا یہاں پر ڈیسپریٹ ہو کے 2-4 پتھر شتر ماریں گے، اس کے بعد نکل جائیں گے. ہونا کچھ نہیں ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ عمران خان کی اس تقریر کے بعد شہباز شریف صاحب یہ پوزیشن لے گئے. میں معافی چاہتا ہوں کہ ان کو آنے نہیں دینا کہ جناب یہ غیر آئینی مارچ ہے. لاہور ہائی کورٹ صاحب، وہ شخص تو کہہ رہا ہے میں نے جا کے جنون کے ساتھ جانا ہے اور وزیر اعظم کا استعفیٰ لینا ہے، تو میں تو نہیں جانے دوں گا. تو یہ تو اور اچھی بات ہو جائے گی اگر اچھی یہ تو خیر گورنمنٹ کی نہیں طرف سے نہیں، ہوگی. گورنمنٹ کی اچھی پوائنٹ تو آف نہیں نہیں، ہوگی. گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں. لیکن ایک چیز آپ یہ بھی دیکھیں کہ ابھی بھی بیک ڈور پہ سراج الحق لگے ہوئے ہیں. سراج الحق صاحب وغیرہ سب ختم ہو گئے. نہیں ختم نہیں، کوئی بیک ڈور نہیں رہا ابھی. اس تقریر کے تو یہ بعد تقریریں جو ہے نا آپ دیکھیں گے حالات بہتر ہوں گے عمران چھوڑیں، خان لیکن یہ ہے صاحب کہ وہ جو یہ پہلے دن تذبذب کی صورتحال تھی وہ کوئی تذبذب نہیں ہے. عمران خان از ویری کلیئر. لاہور سے اسلام آباد بندے لانے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو دکھانا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ابل گیا ہے غصے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری اچھا ہوا ابلا نہ ہو اور یہ جعلی حکومت ہے، نہ ابلا. اور اس کو ان دنوں کرنا اس لیے ضروری ہے کہ سپتمبر میں یونائیٹڈ نیشن میں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے. وہاں پہ مودی کی ملاقات پہلے ہی امریکی صدر اور چینی صدر سے طے ہو چکی ہے. نواز شریف صاحب وہ جو نئی حکومت کے نئے وزیر اعظم ہوں گے ان کو انہوں نے بھجوانا ہے دیئر فور 14 اگست. ارے نہ مانو، میں آپ کی دیکھیے میں ٹائمنگ کی نہ مانو. اب میری بات آپ اینکر اچھا پرسن کیا ہیں، سنیں میں پھر بیچارہ آپ کا ٹرانسفر- کیا خیال ہے پھر میاں نواز شریف چلے گی؟ پھر یہ بات کریں نا. میں تو الٹ بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اب شہباز شریف یہ پوزیشن نہیں میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ ہے ان تقریر کی بات ان کی تقریروں کو چھوڑے یہ نا. کہیں گے- غیر کون ہوتے ہیں ایک ملک کے وزیر اعظم کو گھر بھیجنے والے؟ اس وقت یہ مجھے بتائیں. مجھے کوئی پتہ نہیں کہ ابھی سیٹوں کے ساتھ میری بات سنیں نصرت صاحب، آپ 4 اسمبلی اگر اتنے ہی آپ غیرت مند ہیں اور اتنے ہی باوسری آدمی ہیں، آپ کے لوگ جو ہے ڈی سیٹ میں آپ استعفیٰ دیتے، یہ خٹک صاحب کو کہتے کہ وہ بھائی صبح صاحب 10 بجے پہلا کام یہ کریں کیا گے خٹک صاحب کہ کو میں بھیجیں چور لٹیروں کی اس اسمبلی سے استعفیٰ دیتا ہوں، یہ کہہ کے چلیں گے. وہ چلے گئے تو کیا مسئلہ؟ اس میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ استعفیٰ ان کے نہیں- پاس استعفے ان کے پاس نہیں ہے. دوسرا لا یہ ہے کہ آپ میرا استعفیٰ نہیں دے سکتے. مجھے اسپیکر بلا کے کہے گا کہ آپ نے ایم نصرت جاوید صاحب تو وہ تو آپ نے لیکن استعفیٰ کمنٹ دیا، کر وہ دیا. ہمت اچھا یہ بتائے کہ کے پی کے کی گورنمنٹ کا کیا کر کے چلیں گے؟